أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 15ویں پارے کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات سے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ یہ وہ بابرکت سفر ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ سے مسجد حرام سے براق کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور وہاں سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یعنی سیڑھی کے ذریعے سے بلایا، اور آسمانوں پر بڑے جلیل القدر جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس سارے بابرکت سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں دکھلائی گئیں، بہت سی چیزیں بتلائی گئیں، اور ایک تحفہ بھی دیا جو نماز کی صورت میں آج ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ اس بات پر تو باقاعدہ جشن مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، لیکن معراج کے ذریعے سے جو امر جو حکم ملا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اب نماز ہمارے ہاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کو کتنے جانتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مساجد ویران ہے، بازار مارکیٹیں اور اسی طرح گلی کوچے چوک چوراہے آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے تھے جو ہماری جان ہمارے مال سے متعلقہ ہوتی، لیکن اللہ کے حکم پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیتے۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے معراج کرائی گئی۔ جمہور اہل علم، یوں کہہ لیجئے کہ اکثریت کا یہ اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اور جسم کے ذریعے سے معراج کرائی گئی، اور یہی معجزہ قرار پاتا ہے، اور اسی چیز نے مشرکین مکہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے راتوں رات بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی پہنچے اور پھر وہاں سے یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس سورہ میں جو معاشرتی احکام ہیں، اصلاح معاشرہ میں وہ امور بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو خوب اجاگر کیا گیا۔ فرد سے افراد سے معاشرہ بنتا ہے، اور اگر ہر فرد اپنی اصلاح کرے تو معاشرہ بہترین بن جاتا ہے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی۔ والدین ایک انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اور جس گھر میں ماں باپ کی قدر نہ ہو، جس معاشرے میں ماں باپ کی قدر نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی پرامن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قانون، وہ قاعدہ سکھلایا کہ جس کے ذریعے سے ہم کبھی اپنے دلوں میں ماں باپ کے بارے میں میل محسوس نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب وہ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو پھر تم نے ان کے لیے اف تک نہیں کہنا، کیونکہ عام طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت میں اکتاہٹ سی، بیزاری سی آ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں وہ اپنے بچوں سے بہت سے مطالبات کرتے ہیں، بہت سی باتیں ان سے کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پہ بچوں کو یا اولاد کو ناگوار گزرتی ہیں۔ تو اسی ناگواری کا اظہار نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی تمہارے چہرے پہ کسی قسم کی ناگواری نہیں آنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے جب ناگواری نہیں آئے گی تو زبان پر اف بھی نہیں آئے گا۔ تبسم کے ساتھ مسکراتے ہوئے ماں باپ کا استقبال کرتے رہو، اور اپنی زبان سے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ ان کے لیے رب کے حضور دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کے اندر انسان کو اپنا بچپنا بھی یاد آ جاتا ہے کہ کس قدر میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں قربانیاں دی، میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، میری پرورش کی، اور مجھے آج اس مقام پر پہنچایا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سنی سنائی باتیں پھیلانا شروع کر دیں، یا ان باتوں کے پیچھے لگ جائیں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اور نہ اس کا علم ہے اس بندے کو۔ اور اس میں بدگمانی سب سے بڑھ کر ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنا کہ اس نے یہ کیا ہوگا، یہ اسی کی شرارت ہے، وہی یہ کرتا ہے، وہی یہ وہ چیزیں ہیں جو بدگمانی انسان کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہی وہ بدگمانیاں ہیں، یہی وہ سنی سنی باتیں ہیں جن سے شریعت نے، قرآن نے ہمیں روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے پہنچا دے، یعنی جس بات کا سر پیر وہ نہیں جانتا، جس کی بنیاد کو وہ نہیں جانتا، اس کو وہ آگے پھیلاتا جائے۔ یہ اگر دنیا کے اعتبار سے بات ہو تب بھی یہ غلط ہے، دین کے اعتبار سے ہو تب بھی غلط ہے۔ کسی پر بہتان لگ جاتا ہے، کسی کے بارے میں غیبت ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں دینی اعتبار سے ایسی بات پہنچ جاتی ہے کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمیشہ وہی بات کریں جس کے بارے میں آپ کو تصدیق ہے، تحقیق کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کی بجائے محبت اور الفت پیدا کیجئے۔ اور کبھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ بھی جائے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کوئی بات دیکھ بھی لیں، کان ایسی بات سن بھی لیں، تب بھی ان کو مہلت دیجئے اور اپنے آپ کو اس طرح جٹلا دیجئے ممکن ہے میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہو، ممکن ہے مجھے سننے میں دھوکہ ہوا ہو، میں بات صحیح طریقے سے سن نہ پایا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سنے یا نہ سنے، دل کے ذریعے سے جو بدگمانی ہوتی ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل،
ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آنکھوں کا استعمال کیسے کیا، نظر کی آوارگی، کانوں کا استعمال کیسے کیا، غیبت سننا، چغلی سننا، جھوٹی باتیں سننا، گانے، آلات طرب، موسیقی، اس طرح کی اور جو غلاظت بری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول باجے گانے کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا دو آوازیں ملعون یعنی لعنت زدہ ہیں، ایک نوحہ جو میت پر کیا جاتا ہے، اور دوسری آواز یہ آلات طرب، میوزک، موسیقی کی آواز ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کو بڑی پسند ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ تم نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ ہے، اور معاشرے کے بگاڑ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بات کر لی جاتی ہے، معاملہ طے پا جاتا ہے، لیکن اس کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، اور دلوں میں نفرت، کدورت، بغض، حسد جیسی چیزیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ایسا انتشار پھیلتا ہے جو نہیں پھیلنا چاہیے۔ جو معاملہ طے پایا جائے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور فرمایا کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ چٹانوں پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ جتنا اللہ کی حضور عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرو گے، اتنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ قربت پاؤ گے، اتنی ہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت اور مقام پاؤ گے۔ یہ جو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر لوگ تکبر کرتے ہیں، اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں پر اپنی ہیبت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شفا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یہ شفا کیسے ہے؟ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دلوں کا جو زنگ ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے، جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اگر کوئی جسمانی بیماری بھی ہو، اس قرآن کے ذریعے سے وہ بیماری بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو سانپ نے جب ڈسا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ دم کر کے اس پر پھونک ماری، وہ بندہ صحیح سلامت ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایسے ہو گیا جیسے اس کو سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظاہری بیماری بھی قرآنی دم کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے، اور جو باطنی قلبی بیماری ہے، یہ حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی جتنی بیماریاں اللہ وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یہی وہ آیت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ بتوں کے سروں پہ چھڑی مار رہے تھے اور ساتھ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یعنی جب اسلام آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، قرآنی تعلیمات عام ہو گئی، تو اب باطل کا کام ختم ہو گیا۔ اور یاد رکھیے حق و باطل کا مارکا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، بالآخر غلبہ اللہ حق کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ آج یہ جو جھوٹ اور باطل، حق اور باطل کا مارکا ہے،
بڑا طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے صبر کے پیمانے لبریز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ جتنا بھی یہ معرکہ حق اور باطل کا طویل ہو، بالآخر حق ہی غالب آئے گا اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو دل برداشتہ ہو کر اسلام بیزار نہیں ہونا چاہیے، اسلام سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام پر استقامت اختیار کریں، دینی تعلیمات پر استقامت اختیار کریں، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں۔ انشاءاللہ کل سورہ کہف کے بارے میں یہ جو منتخب آیات ہیں ان کی مختصر سی تشریح و تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔